بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوائد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج چوتھی جلد سے 43ویں مجلس 43 مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ کوئی شخص آیا، خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا کہ دارالخلافے سے، اور اس چھاونی سے جو شہر سیری میں ہے وہاں سے آنا ہوا ہے۔ چونکہ اس جگہ کا نام دارالخلافہ پڑ گیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ دارالخلافے سے آیا ہوں۔ اس نام کی مناسبت سے بغداد کی حکایت نکلی۔ فرمایا، بغداد کو ابتدا میں مدینہ منصور کہتے تھے، کیونکہ ایک خلیفہ منصور نامی تھا، بغداد کو اسی نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا، بغداد کو مدینۃ الاسلام، اسلام کا شہر بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس درمیان اولیاء حق اور ان کے کمال محبت کا ذکر نکلا۔ اولیاء حق اور ان کی کمال محبت کا ذکر نکلا۔ اس وقت فرمایا کہ کل قیامت کے دن، بہترین حکایت کہ کل قیامت کے دن حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا۔ ظاہر ہوگا جیسے کوئی مست و مخمور ہو۔ مخلوق حیران ہوگی، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ آوازیں سنیں گی، یہ ہماری محبت کا مست ہے، یہ ہمارے محبت کا مست ہے۔ اس کو معروف قرقی کہتے ہیں۔ پھر معروف قرقی کو حکم ہوگا، بہشت میں جاؤ۔ معروف قرقی کو حکم ہوگا، بہشت میں جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، نہیں، میں نے تو تیری عبادت جنت کے لیے تھوڑی کی ہے، میں نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، نوری زنجیروں سے باندھ کر انہیں کشاں بہشت میں لے جائیں، نوری زنجیروں میں باندھ کے انہیں جنت میں لے جائیں۔ پچھلی مجلسوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں جنت میں نور کی زنجیروں میں پکڑ کے لے جایا جائے گا۔ وہ بندے کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، ہم تو جنت کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو جواب آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کے وصل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیدار کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وصل اور اپنا دیدار جنت ہی میں کرائے گا، اس لیے جنت میں جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ حاضرین میں سے خیر المجالس میں جو ملفوظات حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، اس میں یہ چیز ہے، کسی نے خواب میں یہ چیز دیکھی کہ حضرت مالک بن دینار ہیں اور حضرت معروف قرقی ہیں، اور وہ جو ہے میدان محشر میں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سارا واقعہ جو ہم نے پڑھا، اس سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ والوں کی بڑی بات ہوتی ہے، خاصان خدا، مقربان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی غرض کے لیے، کسی مقصد کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی، دیدار الہی، لقائے الہی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت عزت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی بے انتہا، اور فرزند آدم ایک ادنا مقام پر ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت بے پاکی اور بے انتہا ہے، اور آدم کا فرزند ایک ادنا مقام پر ہے۔ ایسے میں محبت اور قربت کی کیا نسبت؟ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے
یہ مسئلہ بحث کا بھی نہیں ہے. بندے حسن علی سجزی نے عرض کی، ایک نظم مناسب حال یاد آئی، اور وہ یہ ہے: عشق را بو حنیفہ درس نگفت. حضرت ابو حنیفہ نے عشق کا سبق نہیں پڑھا. بندے نے یہ مصرع پڑھا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے دوسرا مصرع ارشاد فرمایا: شافعی را درد روایت نیست. حضرت شافعی کو بھی اس میں روایت نہیں ہے. بہرحال اللہ کے عاشقوں کی، اللہ کے حقیقی چاہنے والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لیے عبادت نہیں کرتے بلکہ خالصاً اللہ ہی کے لیے عبادت کیا کرتے ہیں. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے غلاموں میں ہمارا بھی ان کے غلاموں میں شمار فرما دے، اور ہمیں ان کی غلامی میں قبول فرما دے، اور ہماری اس مجلس میں جو کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 34 جلد سے 43ویں مجلس 43 مجلس ختم ہوا چاہتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.